شہزادی اور سپاہی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ پہ بادشاہ اور ملکہ رہا کرتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے پوچھ میں کھڑا باہر کا نظارہ کر رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی جو اس سے کچھ رقم مانگنے لگی۔ پھر بوڑھی عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ بہت اداس لگ رہے ہیں۔ بادشاہ نے اسے جواب دیا کہ پیاری عورت، تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، اس لیے میں اپنی پریشانی تمہیں کیوں بتاؤں؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے میں سمجھ گئی ہوں۔ بوڑھی عورت نے پیشن گوئی کی کہ بادشاہ کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں گی، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ تینوں بیٹیاں 15 سال سے پہلے گھر سے باہر نہ نکلیں اور کھلے آسمان کے نیچے نہ آئیں۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ایک برفانی تودہ آئے گا اور انہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ بوڑھی عورت کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور بادشاہ کے گھر کچھ عرصے کے بعد ہی 3 شہزادیوں کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ نے بوڑھی عورت کی بات یاد رکھی اور محل میں پہرے داروں کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کی بیٹیوں کو گھر کے باہر نہیں نکلنے دیں۔ بادشاہ خود بھی اس بات کی نگرانی کرتا تھا اور اس بات کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شہزادیاں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور پیاری تھی اور دنیا کی ہر سہولت انہیں اپنے محل میں میسر تھی۔ ان کا دکھ صرف یہ تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جب گھر سے باہر دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی تو وہ بہت زیادہ خواہش کرتی تھی کہ وہ بھی باہر جائیں، کھلے پھولوں اور پھلوں کے ساتھ کھیلیں، کھلے آسمان کے نیچے جائیں، لیکن بادشاہ کے پہرے دار انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک دن جب موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا، شہزادی اپنی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ وہ طرح طرح کے پھول دیکھ رہی تھی اور اس کا بہت دل چاہا کہ وہ گھر سے باہر جائے۔ ایک دن جب شہزادیوں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ گھر پر نہیں ہیں اور پہرے دار کو انہوں نے کہا کہ وہ انہیں 1 منٹ کے لیے باغیچے میں جانے دے تاکہ وہ وہاں پر پھولوں سے کھیل سکیں۔ پہرے دار خود بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہاں پہ موسم کتنا زیادہ خوشگوار ہو رہا تھا اور گرم موسم تھا۔ پہرے دار نے سوچا کہ آج تو برف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا کوئی برفانی تودہ بھی نہیں آئے گا، تو اس نے کہا کہ صرف 1 منٹ کے لیے آپ کو میں باغیچے میں کھیلنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کی نگرانی کروں گا۔ شہزادیاں اس بات پر راضی ہو گئی اور پہرے دار ان کو باہر لے گیا۔ وہاں پہ وہ بہت خوش ہوئی اور کھیلتی رہی۔ انہوں نے طرح طرح کے پھول پکڑے اور اپنی جھولیاں پھولوں سے بھر لی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو دروازے کے پاس انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پیارا گلاب کا پھول تھا اور جو پھول انہوں نے اپنی جھولیوں میں بھر لیے تھے وہ ان سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ پھول بھی ان کے پاس ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ اس پھول کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکی تو اتنے میں ایک برفانی تودہ آیا اور آ کر انہیں اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ اداس اور پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی شہزادیوں کو ڈھونڈ کر لائے گا وہ ان شہزادیاں بھی اس کو دی جائیں گی اور ساتھ آدھی سلطنت کا مالک اور سونے اور جواہرات سے اس کو بھر دیا جائے گا۔ لہٰذا پورے ملک میں خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی اور سب لوگ شہزادیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ امیر اور غریب ہر طرح کے لوگ شہزادیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ ایک لیفٹیننٹ اور کپتان بھی محل کی طرف آئے۔ انہوں نے بھی شہزادیوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنی قسمت آزمانی چاہی۔ جب وہ محل میں آئے تو بادشاہ نے انہیں جواہرات اور سونے سے بھر دیا اور طرح طرح کے کھانے اور پھل ان کو پیش کیے اور راستے میں ان کی مدد کے لیے بھی ہر چیز ان کو مہیا کر دی۔ پھر ایک سپاہی آیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ محل سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ سپاہی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شہزادیوں کو تلاش کرنے جا رہا ہے۔ اس نے خواب اپنی ماں کو بتایا اور اس کی ماں نے کہا کہ ہاں، اگر یہ خواب تم 3 دن تک مسلسل دیکھو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے 3 دن انتظار کیا اور اس نے 3 دن مسلسل وہی خواب دیکھا۔ پھر وہ محل کی طرف آیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں شہزادیوں کو تلاش کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔
بادشاہ نے کہا کہ میں نے اپنی تمام سلطنت، ہیرے جواہرات، ہر چیز میں نے تمام لوگوں میں تقسیم کر دی ہے جو بھی شہزادیوں کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، لہٰذا ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ اور پھر کسی وقت آنا۔ سپاہی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کوئی رقم نہیں چاہیے، بس کچھ گوشت کا ٹکڑا، کچھ بیکن مجھے راستے کے لیے دے دیجیے تاکہ میں راستے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور اسے کچھ بیکن اور کچھ گوشت اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں اسے راستے کے لیے دے دی۔ سپاہی وہاں سے نکلا اور اپنے راستے کی طرف ہو لیا۔ کپتان اور لیفٹیننٹ بھی شہزادیوں کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ سپاہی نے انہیں آ لیا۔ لیفٹیننٹ نے کہا کہ سپاہی تم کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا کہ میں بھی شہزادیوں کو تلاش کرنے کے لیے ہی جا رہا ہوں۔ تب کپتان نے کہا کہ یقیناً ہمارا راستہ بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لہٰذا ہم ایک ہی راستے پہ چل سکتے ہیں۔ سپاہی نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ کچھ دور جا کر دو راستے آتے تھے، ایک راستہ جنگل کی طرف سے جا رہا تھا اور دوسرا راستہ سڑک کی طرف سے جا رہا تھا۔ سپاہی سیدھا راستہ چھوڑ کر جنگل کے راستے کی طرف ہو لیا۔ کپتان نے کہا کہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے اور یہاں طرح طرح کے جانور ہیں، لہٰذا ہمیں اس راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ سپاہی نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ دوسرے راستے سے چلے جائیں، کیونکہ میرا راستہ تو یہی ہے اور میں ادھر سے ہی جاؤں گا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہی جنگل کے راستے کی طرف چل پڑے۔ باتوں باتوں میں وہ جنگل میں کافی آگے تک چلے گئے، جہاں پہ انہیں ایک پل نظر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس پل کو کراس کریں گے تو دوسری طرف جنگل کے جا سکیں گے، لیکن جب وہ اس پل کے قریب پہنچے تو انہیں ایک ریچھ دہاڑتا ہوا محسوس ہوا۔ تو کپتان اور لیفٹیننٹ تو بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ سپاہی کے پاس ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ سپاہی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ریچھ کو گوشت بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، چنانچہ اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ریچھ کی طرف پھینکا۔ ریچھ نے اسے اپنے منہ میں دبا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس طرح وہ اس مصیبت سے آزاد ہو گئے اور آسانی سے پل کراس کرنے لگے۔ اس طرح انہوں نے پل کراس کیا اور کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں جنگل کے اندر کی طرف سے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ لیفٹیننٹ اور کپتان پھر سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم اس جانور سے نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن سپاہی کے پاس بیکن موجود تھا اور سپاہی جانتا تھا کہ بیکن جو ہے وہ شیر کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ سپاہی نے بیکن نکال کر شیر کی طرف پھینکا۔ شیر اسے کھانے میں مصروف ہو گیا اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ جنگل کے بیچوں بیچ انہیں ایک محل نما گھر نظر آیا۔ جب وہ گھر کے اندر گئے تو وہاں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، البتہ وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے اور انہیں رہنے کے لیے گھر مل گیا تھا اور بستر مل گئے تھے، اس لیے وہ وہاں پر آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ کپتان اور لیفٹیننٹ کو بہت زیادہ بھوک بھی لگی تھی اور گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ سپاہی نے انہیں اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا پیش کیا اور ان کے پاس اس کھانے کو کھانے کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا اور آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ اگلے دن انہوں نے سوچا کہ انہیں جب تک جنگل میں رہنا ہے تو اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے کپتان کو گھر پہ چھوڑا اور لیفٹیننٹ اور سپاہی جنگل کی طرف چلے گئے تاکہ وہ وہاں سے کچھ فروٹ لے کر آ سکیں اور لکڑیاں کاٹ کے لا سکیں، آگ جلائیں اور کچھ پکانے کے لیے آگ جلائیں۔ جب وہ جنگل کی طرف چلے گئے تو گھر پہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے لیفٹیننٹ سے ایک سکہ مانگا تاکہ وہ کچھ کھانے کے لیے لے سکے۔ لیفٹیننٹ کو اس پہ بہت رحم آیا اور اس نے اسے وہ سکہ دے دیا، لیکن بوڑھا آدمی اس قدر کمزور تھا کہ وہ سکے کو ہاتھ میں پکڑ بھی نہ سکا اور سکہ نیچے گر گیا۔ لیفٹیننٹ جیسے ہی اس سکے کو اٹھانے کے لیے نیچے کی طرف جھکا تاکہ وہ اسے بوڑھے آدمی کو دے سکے، لیکن جب وہ سکہ اٹھانے لگا تو بوڑھا آدمی اس نے محسوس کیا کہ بوڑھا آدمی بہت زیادہ طاقتور تھا۔ بوڑھے آدمی نے اس کو حملہ کر دیا اور اس کو اتنا مارا کہ وہ بے سدھ ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب سپاہی اور لیفٹیننٹ جنگل کی طرف سے واپس آئے تو انہوں نے
کپتان کو اس حال میں پایا۔ انہوں نے اس سے ساری بات پوچھی کہ کیا ہوا تھا، چنانچہ اس نے اس کو ساری بات بتا دی۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ سپاہی اور لیفٹیننٹ جنگل کی طرف چلے گئے اور کپتان گھر پہ رکھوالی کے لیے موجود تھا۔ دوسرے دن بھی وہ بوڑھا آدمی آیا اور کپتان نے سوچا کہ دیکھوں کہ یہ تو بوڑھا بہت زیادہ کمزور ہے۔ اسے اس پر بہت ترس آیا اور اسے ایک سکہ دے دیا۔ اسے کہیں نہ کہیں شک تھا کہ کیا پتہ لیفٹیننٹ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ شاید بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے اور بوڑھے آدمی پر الزام لگا رہا ہے، اس لیے اس نے بوڑھے آدمی کو ایک سکہ دے دیا۔ بوڑھے آدمی نے وہ سکہ نیچے گرا دیا۔ جب کپتان نیچے کی طرف جھکا تو بوڑھے آدمی نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے تلوار کی ڈنڈی سے اتنا زیادہ مارا کہ وہ بے سدھ ہو گیا اور اس کا کوئی بھی حصہ کام ہلانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ تینوں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تیسرے دن گھر پہ رکنے کی باری سپاہی کی تھی۔ کپتان اور لیفٹیننٹ نے کہا کہ آج تو وہ تمہاری جان لے کر ہی رہے گا۔ سپاہی نے کہا کہ چلو ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس وار سے پہلے ہی میں اس کو ختم کر دوں۔ وہ دروازے سے باہر نکلے ہی تھے کہ بوڑھا آدمی اندر آیا اور دوبارہ ایک پیسہ مانگا۔ سپاہی نے کہا پیسہ تو میرے پاس کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں، لیکن ابھی کھانا تیار نہیں ہے اور آپ کھانا تیار کرنے میں میری مدد کریں۔ بوڑھے نے کہا کہ میں مدد تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت کمزور ہوں۔ سپاہی نے کہا کہ اگر آپ کو لکڑیاں کاٹنی نہیں آتی تو آپ کو یہ کاٹنی سیکھنی چاہیے، اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ لکڑی کیسے کاٹتے ہیں۔ وہ بوڑھے آدمی کو لکڑی کے شیڈ کی طرف لے گیا۔ وہاں اس نے ایک بھاری لاکھ گھسیٹ کر اس میں ایک شگاف کاٹ دیا اور اس شگاف کو گہرا کرنے تک ایک پچر میں چلا گیا۔ اب آپ کو لیٹ جانا چاہیے اور دراڑ کے ساتھ دائیں طرف دیکھنا چاہیے اور آپ جلد ہی لکڑی کاٹنا سیکھ لیں گے، سپاہی نے کہا۔ اس دوران میں آپ کو کلہاڑی کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھا دوں گا۔ بوڑھا آدمی کافی چالاک نہیں تھا اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا اسے کہا گیا تھا۔ وہ لیٹ گیا اور لاکھ کے ساتھ لگاتار دیکھا۔ جب سپاہی نے دیکھا کہ بوڑھے کی داڑھی شگاف میں ٹھیک سے پھنس گئی ہے تو اس نے پچر نکال دیا، دراڑ بند ہو گئی اور بوڑھے کی داڑھی پکڑی گئی۔ سپاہی نے اسے کلہاڑی کے ہینڈل سے مارنا شروع کیا اور پھر کلہاڑی اس کے سر پر گھما دی اور قسم کھائی کہ اگر اس نے اسے نہ بتایا تو وہ اس کی کھوپڑی کو پھاڑ دے گا کہ شہزادیاں اس نے کہاں پر چھپا کے رکھی ہیں۔ بوڑھے نے کہا میری جان چھوڑ دو، میری جان چھوڑ دو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ شہزادیاں کہاں پہ ہیں۔ گھر کے مشرق میں ایک بڑا ٹیلہ ہے، ٹیلے کے اوپر آپ کو ٹرف کا ایک مربع ٹکڑا کھودنا ہوگا اور پھر آپ کو پتھر کا ایک بڑا سلیب نظر آئے گا۔ اس کے نیچے ایک گہرا سوراخ ہے جس کے ذریعے آپ کو اپنے آپ کو نیچے اتارنا ہوگا اور پھر آپ دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں آپ کو شہزادیاں ملیں گی، لیکن راستہ لمبا اور تاریک ہے اور ایک آگ اور پانی دونوں سے گزرتا ہوا جاتا ہے۔ جب سپاہی کو یہ معلوم ہوا تو اس نے بوڑھے آدمی کو رہا کر دیا، جو کہ جانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ کیپٹن اور لیفٹیننٹ گھر پہنچے تو سپاہی کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے انہیں بتایا کہ پہلے سے آخر تک کیا ہوا تھا، شہزادیاں کہاں ہیں اور انہیں کیسے تلاش کرنا چاہیے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور اپنے ساتھ ایک ٹوکری اور جتنی رسی مل سکتی تھی لے گئے اور تینوں ٹیلہ کھودنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے سب سے پہلے اس طرح کھدائی کی جیسے بوڑھے آدمی نے انہیں بتایا۔ پھر انہیں ایک پتھر کا بڑا سا سلیب نظر آیا جس کو پلٹنے میں ان کی ساری طاقت لگ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس موجود تمام رسیوں کو اچھی طرح سے جوڑ لیا اور اس کو رسی کو نیچے پھینک دیا۔ پھر وہ اس رسی کو پکڑ کر نیچے کی طرف اتر گئے۔ کپتان یقیناً پہلا تھا جو نیچے اترا تھا۔ جب میں رسی کو کھینچوں گا تو آپ مجھے دوبارہ کھینچنے کے لیے جلدی آ جانا، اس نے کہا۔ لیکن جب وہ یہ رسی پکڑ کر نیچے کی طرف گیا تو اسے آدھے راستے میں ہی راستہ بہت زیادہ خوفزدہ محسوس ہوا اور اس نے انہیں رسی واپس کھینچنے کا کہا اور واپس آ گیا۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ کی باری تھی۔ اس نے نیچے جانے کی کوشش کی۔ لیفٹیننٹ جب نیچے اترا تو پانی کے سیلاب سے گزرا ہی تھا کہ اسے نیچے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا، جسے دیکھ کر اسے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد سپاہی کی باری تھی۔ سپاہی پھر بالٹی میں گھس گیا اور نیچے آگ اور پانی سے گزرتا ہوا بالکل نیچے تک چلا گیا، جہاں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ اپنے سامنے اپنا دوسرا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ٹوکری کو جانے والی ہمت نہیں کی، لیکن ایک دائرے میں گھوم گیا اور اس کے بارے میں محسوس اور ہچکچاہٹ۔ آخرکار اس نے روشنی کی ایک جھلک بہت دور دریافت کی جسے دن کی صبح ہوتی ہے، اور وہ اس سمت چل پڑا۔
جب وہ تھوڑا سا آگے گیا تو اس کے گرد روشنی ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں اس نے آسمان پر ایک سنہری سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے ارد گرد کی ہر چیز پریوں کی دنیا کی طرح روشن اور حسین ہو گئی۔ پہلے وہ ان موٹے جانوروں کے پاس سے گزرتا ہوا آگے گیا اور ایک عمدہ اور بڑے محل میں پہنچ گیا۔ وہ کسی سے ملے بغیر کئی کمروں میں گھومتا رہا۔ آخر کار اس نے چرخے کی آواز سنی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سب سے بڑی شہزادی وہاں تانبے کے دھاگے کاٹ رہی ہے۔ کمرہ اور اس میں موجود ہر چیز چمکدار تانبے کی بنی تھی۔ شہزادی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی اور خوشی سے پوچھنے لگی کہ میرے پیارے لوگ یہاں پر کیسے آ گئے ہیں اور یہاں پر کیوں آئے ہو، اور وہ ٹرول تمہیں مار کر کھا جائے گا، لہٰذا جلدی سے یہاں سے چلتے بنو۔ سپاہی نے کہا میں تمہیں آزاد کر کے پہاڑ سے نکالنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ یہاں پر سے چلتے بنو، ابھی ٹرول گھر آتا ہوگا، اس کے 3 سر ہیں، وہ آپ کو فوراً ختم کر دے گا۔ سپاہی نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں یہاں پر ہوں اور یہاں پر ہی رہوں گا۔ شہزادی نے کہا اچھا، اگر تم اتنے مضبوط ہو تو مجھے تمہارا امتحان لینا چاہیے، دیکھتی ہوں تم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں۔ شہزادی اسے دوسرے کمرے میں لے گئی اور میز پر پڑی ہوئی تلوار کو دکھا کر کہا کہ وہ اس تلوار کو چلا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر چلا سکتا ہے تو اسے چلا کر دکھائے۔ سپاہی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن یہ بہت بھاری تھی، وہ تو اسے ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے دروازے کے پیچھے لٹکنے والے ہارن سے ایک مضبوط بنانے والا مسودہ لیا اور اس کے بعد وہ اسے اٹھانے کے قابل تھا، اس لیے اس نے ایک اور ڈرافٹ لیا اور پھر وہ اسے اٹھا سکتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک صحیح بڑا ڈرافٹ لیا اور وہ تلوار کو کسی بھی چیز کی طرح آسانی سے چلا سکتا تھا۔ اتنے میں ٹرول گھر آ گیا۔ وہ اتنا زور سے چلایا کہ محل لرز گیا۔ اس نے کہا مجھے اپنے گھر میں لوگوں کے گوشت اور خون کی بو آ رہی ہے۔ شہزادی نے جواب دیا ہاں، ابھی ایک کوہ یہاں سے گزرا اور اس کی چونچ میں انسانی ہڈی تھی جسے اس نے چھت سے نیچے گرا دیا تھا، میں نے اسے باہر پھینک دیا ہے اور جھاڑو دے دیا ہے اور اس کے بعد اچھے سے صاف بھی کر دیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس کی بدبو نہیں گئی۔ ٹرول نے کہا اچھا تو ایسا ہوتا ہے۔ پھر شہزادی نے اسے کہا کہ آؤ اور میری گود میں لیٹ جاؤ، میں تمہارا سر دبا دوں گی، جب تم سو کر اٹھو گے تو یہ بدبو ختم ہو چکی ہوگی۔ ٹرول کافی تھک چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ جب سپاہی نے دیکھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے تو وہ تلوار لے کر کمرے میں گھس گیا اور ایک ہی وار سے 3 سروں کو ٹرول سے الگ کر دیا۔ شہزادی ایک بانسری کی طرح خوش ہوئی اور سپاہی کے ساتھ اپنی بہنوں کے پاس چلی گئی تاکہ وہ انہیں بھی آزاد کر سکے۔ سب سے پہلے وہ ایک صحن میں گئے اور پھر بہت سے لمبے کمروں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے دروازے تک پہنچے۔ اس نے کہا آپ کو یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پر دوسری شہزادی ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا اپنے آپ کو ایک بڑے ہال میں پایا جہاں پر ہر چیز خالص چاندی کی تھی۔ وہاں دوسری بہن چاندی کے چرخے پر بیٹھی تھی اور وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سپاہی نے اسے ساری بات بتا دی اور شہزادی نے کہا کہ چلو میں پہلے تمہارا امتحان لیتی ہوں۔ اس نے میز پر پڑی ہوئی تلوار کو سپاہی کو دکھائی اور اسے کہا کہ کیا تم اسے جھول سکتے ہو؟ شہزادی نے اسے تلوار دکھائی اور سپاہی نے کہا کہ ہاں میں کوشش کرتا ہوں۔ سپاہی نے کافی کوشش کرنے کے بعد کسی نہ کسی طرح تلوار کو چلانا سیکھ لیا۔ پھر شہزادی نے کہا کہ جب ٹرول گھر آئے گا اور میں اس کا سر کھجاتی رہوں گی، جب وہ سو جائے گا تو میں مرغیوں کو بلانے والی آواز نکالوں گی، یہ آواز سن کر آپ فوراً اندر آ جانا۔ چنانچہ منصوبے کے مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ٹرول جب گھر آیا تو اس نے اتنی زور سے چلایا کہ سارا محل لرز گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ دیواریں چھتوں سے گر کر نیچے پہنچ گئی ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہاں انسانی خون کی بدبو آ رہی ہے۔ شہزادی نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، ابھی ایک چیل یہاں چھت سے انسانی ہڈی لے کر گزر رہی تھی جو کہ نیچے گر گئی تھی، لیکن میں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے اور اچھی طرح صاف بھی کر دیا ہے۔ پھر شہزادی نے کہا کہ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ، میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں، اس سے تمہاری تھکان دور ہو جائے گی اور تم اچھی نیند لے سکو گے اور جب اٹھو گے تو یہ بدبو یہاں سے جا چکی ہوگی۔ چنانچہ ٹرول نے ایسا ہی کیا اور وہ جلد ہی خراٹے لینے لگا۔ پھر شہزادی نے مرغیوں کو بلانے والی آواز نکالی اور سپاہی جلدی سے اندر آیا۔ اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے 6 سروں کو ٹرول سے الگ کر دیا۔
وہ اپنی بڑی بہن کی طرح بہت زیادہ خوش تھی اور ناچ اور گا رہی تھی، لیکن اسی خوشی کے درمیان انہیں اپنی چھوٹی بہن یاد آئی۔ وہ سپاہی کے ساتھ ایک بڑے صحن میں گئے اور وہاں سے کمروں سے گزر کر وہ سونے کے ہال میں پہنچے جہاں تیسری بہن موجود تھی۔ وہ سونے کے دھاگے کاٹتے ہوئے ایک سنہری چرخی پر بیٹھی تھی اور کمرے کی چھت سے لے کر فرش تک چمکتا دمکتا سونا تھا، یہاں کسی کی آنکھ کو نقصان نہیں پہنچا۔ چھوٹی شہزادی بہت زیادہ پریشان تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی۔ سپاہی نے اس کو ساری بات بتا دی اور اسے بتایا کہ وہ اسے اب یہاں سے آزاد کروا کر لے جائے گا۔ شہزادی نے بڑی بہنوں کی طرح بالکل ویسا ہی پلان بنایا اور اسی طرح ٹرول کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اچانک ان نے ایسی گرجدار آواز سنی جیسے دیواریں اور چھتیں نیچے گر رہی ہوں۔ ٹرول چلانے لگا، مجھے اپنے گھر میں انسانی خون اور ہڈی کی بو آ رہی ہے۔ ٹرول نے اپنی تمام 9 ناکوں سے سونگھتے ہوئے کہا۔ شہزادی نے کہا کہ ہاں، تم نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ابھی ایک کوہ یہاں سے اڑ گیا ہے اور اس نے ہڈی چھت سے نیچے گرا دی۔ جب وہ اسے واپس لے گیا ہے، لیکن کچھ دیر تک اس کی بدبو جو ہے وہ گھر میں پھیلی رہے گی اور کچھ دیر کے بعد چلی جائے گی۔ اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ آؤ، میں تمہیں سلا دیتی ہوں اور جب تم جاگو گے تو ساری بدبو ختم ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ ٹرول بہت تھکا ہوا تھا، وہ جلدی سے شہزادی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ شہزادی اس کے سر کو دباتی رہی اور وہ جلد ہی سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ یہ ٹرول انتہائی طاقتور تھا اور اس کے 9 سر تھے۔ سپاہی نے جب ایک ہی وار میں اس کے 8 سر ٹرول سے الگ کر دیے، لیکن اس کا 9واں سر اٹھنے لگا اور گرجنے لگا۔ سپاہی نے زور لگایا اور تلوار سے اس کا 9واں سر بھی نیچے گرا دیا۔ شہزادیاں اب بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں کیونکہ وہ ٹرول کے چنگل سے آزاد ہو گئی تھی۔ ان نے سپاہی سے پوچھا کہ وہ اس کی کیا مدد کر سکتی ہیں، کیونکہ اس نے ان کی جان بچانے میں ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ انہوں نے وہاں سے ڈھیر سارا سونا، چاندی اور جواہرات اکٹھے کیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سپاہی نے سوچا کہ وہ اس راستے سے باہر نکل کر انہیں لیفٹیننٹ اور کپتان کے ساتھ واپس بھیج دے گا محل کی طرف، لیکن پھر اس نے سوچا کہ لیفٹیننٹ اور کپتان پر اسے زیادہ اعتبار نہیں تھا، اس لیے اس نے انہیں آزمانے کا سوچا۔ جب وہ باہر کی طرف پہنچے تو کپتان اور لیفٹیننٹ نے ایک کے بعد ایک شہزادی کو باہر کھینچ لیا، لیکن جب سپاہی کو اوپر کھینچنے کی باری آئی تو انہوں نے رسی کو کاٹ دیا۔ سپاہی ہیرے اور جواہرات کی تھالی کے ساتھ ہی واپس نیچے جا کر گرا۔ کپتان اور لیفٹیننٹ شہزادیوں کو لے کر محل کی طرف چل پڑے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ کو بتائیں کہ ان دونوں نے مل کر شہزادیوں کو بچایا ہے تاکہ وہ انعام کے طور پر شہزادیاں بھی ان کو دے دیں اور ہیرے اور جواہرات بھی ان کو مل جائیں۔ جب کپتان اور لیفٹیننٹ شہزادیوں کے ساتھ گھر پہنچے تو ہمیں یقین ہے کہ محل میں بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس ٹانگ پر کھڑا ہونا ہے۔ اس نے اپنی الماری سے اپنی بہترین شراب نکالی اور دونوں افسران کو خوش آمدید کہا۔ اگر اس سے پہلے کبھی ان کی عزت نہیں کی گئی تھی تو اب انہیں پورے پیمانے پر عزت دی گئی تھی۔ وہ دن بھر وہاں چہل قدمی کرتے تھے کیونکہ وہ بادشاہ کے داماد بننے والے تھے۔ وہ دونوں ہی سب سے چھوٹی شہزادی کو پسند کرتے تھے، لیکن اس کے آگے بھیک مانگنے کا اور اس کی منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ان کی کوئی بات ماننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب سے وہ پہاڑوں پر سے واپس آئی تھی بہت زیادہ اداس اور پریشان تھی۔ لیفٹیننٹ اور کپتان کو ڈر تھا کہ وہ کہیں اپنے ساتھ کچھ کر نہ لے، اس لیے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ 12 آدمی اس کے ساتھ نگرانی کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر پائے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنی بڑی بیٹیوں کی شادی کی تیاری میں لگ گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کی شادی اس طرح کرنا چاہتا تھا جس کے بارے میں پہلے کبھی کسی نے نہ سنا ہو اور نہ بولا ہو، تاکہ یہ شادیاں اتنی شاندار ہوں اور کھانے بھی انتہائی لذیذ، مزیدار، خوشبودار ہوں۔ دوسری طرف سپاہی دوسری دنیا میں چل پڑا اور وہاں ٹہلتا رہا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو مشکل ہے کہ وہ کبھی شہزادی کو اور اپنے لوگوں کو واپس دیکھ پائے گا کیونکہ وہ وہاں سے کبھی نہیں نکل پائے گا، لیکن اس نے سوچا اسے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اور یوں وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک گھومتا رہا اور تمام دراز اور الماریوں میں چابی تلاش کرتا رہا، وہاں موجود تمام عمدہ چیزوں کو دیکھتا رہا۔ آخر کار وہ ایک میز کے دراز کے پاس آیا جہاں میں ایک سنہری چابی پڑی تھی۔ اس نے اس چابی کو جتنے بھی تالے مل سکتے تھے آزمایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی تالا نہیں لگایا گیا تھا۔ اور وہ بستر کے پاس موجود ایک چھوٹی سی زنگ آلود سیٹی کے پاس آیا۔ اس نے سوچا، مجھے حیرت ہے کہ کیا اس میں کوئی آواز ہے؟
اسے اپنے منہ سے لگایا اور اس نے سیٹی بجائی ہی تھی کہ اس کے چاروں طرف سے سرسراہٹ کی آواز آئی۔ پرندوں کا اتنا بڑا جھنڈ جپٹا کہ میدان میں وہ آباد تھے اور اس کو سیاہ کر دیا۔ پرندوں نے کہا کہ ہمارے آقا حکم کیجئے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سپاہی نے کہا اگر وہ ان کا آقا ہوتا تو حکم دیتا، وہ جاننا چاہے گا کہ وہ زمین پر دوبارہ کیسے جا سکتا ہے۔ پرندوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن ان کی ماں اس بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ ابھی تک وہاں پر نہیں آئی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر سیٹی بجائی اور پرندوں کی ماں وہاں پر ایک زوردار آواز کے ساتھ آ پہنچی۔ وہ عقاب بہت زیادہ طاقتور اور بڑا تھا۔ اس نے کہا تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک تم اڑ نہیں سکتے، لیکن اگر تم میرے لیے 12 بیل ذبح کرو گے تو میں بہت اچھا کھانا کھا سکوں، تو میں کوشش کروں گی کہ تمہاری مدد کروں۔ اور کیا آپ کے پاس چاقو ہے؟ سپاہی نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تلوار ہے، اور اس نے 12 بیلوں کو ذبح کر دیا اور وہ عقاب اس کو 12 بیلوں کو کھا گیا۔ سفر میں کھانے کے لیے ایک اور بیل مارنے کے لیے کہا گیا۔ سپاہی نے ویسا ہی کیا۔ پھر عقاب نے کہا جب بھی میں ہچکیاں لیتی ہوں تمہیں جلدی اوپر آ کر بیٹھ جانا ہے اور گوشت کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالنا ہے، ورنہ میں تمہیں زمین پر نہیں لے کر جا سکتا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے منہ میں گوشت کے 2 بڑے بڑے تھیلے لٹکائے اور خود کو اس کے پروں کے درمیان بٹھا دیا۔ عقاب نے پھر اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع کر دیا اور وہ اسے جلد ہی دوسری دنیا میں چھوڑ آیا۔ آخر کار محل کے قریب سپاہی اترا اور عقاب دوبارہ اپنے گھر کی طرف اڑ گئی، لیکن پہلے اس نے اسے بتایا کہ اگر وہ اسے کسی وقت چاہتا ہے تو اسے صرف سیٹی بجانے کی ضرورت ہے اور وہ وہاں واپس پہنچ جائے گی۔ اس دوران محل میں سب کچھ تیار ہو چکا تھا اور وہ وقت قریب آ گیا تھا جب کپتان اور لیفٹیننٹ کی شادی 2 بڑی شہزادیوں سے ہونے والی تھی، جو بہرحال اپنی چھوٹی بہن سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ شاذ و نادر ہی کوئی دن روئے اور ماتم کیے بغیر گزرتا تھا اور وہ شادی کا دن قریب تھا، وہ اتنے ہی غمگین ہوتے جا رہے۔ آخر بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ وہ اب خوش نہیں تھی کہ وہ بچ گئے ہیں اور آزاد ہو گئے ہیں اور شادی کرنے والے ہیں۔ شہزادیوں نے اسے بتایا کہ یہ لیفٹیننٹ اور کپتان وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے انہیں ٹرول کے چنگل سے آزاد کرایا ہے، بلکہ وہ تو ایک سپاہی تھا جس نے ان کی جان بچائی۔ اتنے میں سپاہی بھی محل کے پاس پہنچ گیا۔ سب سے چھوٹی شہزادی نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے سپاہیوں کو ایک طرف دھکیل دیا اور اس کے پاس بھاگی اور اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا اچھا، اور آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کے لیے بہت شکریہ۔ بابا، یہ وہی ہے جس نے ہمیں پہاڑ کے ٹرولوں سے آزاد کیا تھا، اس نے بادشاہ کو بتایا۔ وہ وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ اور پھر اس نے اس کی ٹوپی اتاری اور انہیں وہ انگوٹھی دکھائی جو اس نے اس کے بالوں میں باندھی تھی۔ جلد ہی پتہ چلا کہ کپتان اور لیفٹیننٹ نے کیسا برتاؤ کیا تھا اور یوں انہیں اپنی غداری کی سزا جان سے بھگتنی پڑی، اور یہ ان کی شان و شوکت کی انتہا تھی۔ لیکن سپاہی نے سونے کا تاج اور آدھی سلطنت حاصل کی اور سب سے چھوٹی شہزادی سے شادی کر لی۔ شادی کے موقع پر انہوں نے خوب کھایا، خوب ڈانس کیا اور وہ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ شہزادیوں نے بھی شراب پی، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں پی تھی، لیکن اب انہیں اسی محل میں رہنا تھا اور وہ سپاہی بھی بہادر سپاہی ان کے پاس تھا۔ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اب وہ باہر بھی جا سکتی تھی، باہر جا کر گھوم بھی سکتی تھی، لہٰذا وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اور میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ سپاہی شہزادیوں کی بازیابی کی کوشش کرنے کے لیے ایک سوراخ میں اترتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔